کیا یہ اچھی تجویز نہیں ہے کہ تمام بڑی پولیٹیکل پارٹیز اپنا جو اکنامک ایجنڈا ہے سامنے لے کے آئیں اور یہ بھی بتائیں کہ ہمارا وزیر خزانہ کون ہوگا، ہمارا وزیر تجارت کون ہوگا، ہمارا وزیر منصوبہ بندی کون ہوگا، اور ہم پاکستان کی معیشت کو سدھارنے کا ہمارے پاس یہ پلان ہے؟ دیکھیں، مجھے تو زبیر خان صاحب نے جتنی بھی باتیں کی ہیں کسی بھی بات سے اختلاف نہیں ہے۔ اچھا، اس میں کیا اختلاف والی بات ہے بھلا؟ میں نے اس کو جو آپ کہہ رہے تھے، تمام باتیں آپ فرما رہے تھے، میں انہی کو اسٹرکچرل تبدیلیاں اور پین کا ایک سے 1.5 سال کا سفر جو ہے وہ انہی تبدیلیوں کو کسی چارٹر آف اکانومی کا چانس ہے پاکستان؟ دیکھیں، میں چارٹر آف اکانومی کی بات میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کو اپنا اپنا نقطہ نظر لے کر جانا چاہیے۔ کوئی لیبر انٹینسو کاموں کی طرف جاتا ہے، کچھ پرائیویٹائزیشن کی طرف جاتا ہے، ہمارا اپنا ایک نقطہ نظر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی چیزوں کے اوپر کہ ہم ملک کی معیشت کو تباہ نہیں ہونے دیں گے، یہ براڈ اگریمنٹس ہونے چاہیے۔ اسپیسیفک پالیسیز کے اوپر ہی تو ہم الیکشن میں ووٹ مثال کے طور پہ مصدق صاحب کہ عام پاکستانی کو یہ بتائیں کہ جب آپ حکومت میں آئیں گے تو آپ یہ جو قرضوں کا بوجھ ہے اس کو کیسے کم کریں گے؟ دیکھیں، قرضوں کا بوجھ کم کرنے کے پاکستان کے اندر جس طرح دکان چلتی ہے نا، دکان کی آمدن ہوتی ہے، دکان کا خرچہ ہوتا ہے، تو آپ کو اپنی آمدن بڑھانی ہوگی، آپ کا خرچہ جو ہے آپ کو کم کرنا ہوگا۔ یہ موٹی موٹی سی بات ہے۔ تو ہمیں آمدن بڑھانے کے ذرائع جو ہیں وہ پیدا کرنے ہوں گے۔ اب آمدن جو ہے وہ کس طریقہ کار سے بڑھتی ہے؟ جی ڈی پی کے اندر اگر آپ دیکھیں، میں صرف بجٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں، تو نئے بزنسز اگر کھلیں گے تو آمدن بڑھے گی، ملک کی جی ڈی پی بڑھے گی، اس میں سے ٹیکس بھی بڑھے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ملک کے اندر نئے بزنسز جو ہیں جو باقی دنیا میں کریٹ ہو رہے ہیں، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے ایگزامپل دی، کوریا کی ایگزامپل دی، دیگر ساؤتھ ایشین ممالک کی ایگزامپل دی، وہاں پر کیا ہوا ہے؟ وہاں پہ ہوا یہ ہے کہ انہوں نے ایک طرح سے جو ایلیٹ کیپچر ہے اس کو ختم کر دیا اور عام آدمی کے لیے راستے کھول دیے، یعنی چند سیٹھوں کا جو قبضہ ہے معیشت کے اوپر، اس جکڑ سے نکال کے وہ جو پرانی امریکہ میں کہتے ہیں، کیونکہ آپ نے امریکہ کا بھی ذکر کیا، ریگز ٹو ریچز کی کہانی، کہ گراج سے شروع ہوئے بلینئر بن گئے، گراج سے شروع ہوئے بلینئر بن گئے، یہاں تک کہ لوگوں کو یقین آنا شروع ہو گیا کہ گراج سے نکل کے بلینئر بنا جا سکتا ہے۔ اب وہ گراج سے نکل کے بلینئر بننے کا جو راستہ ہے، اس میں جو پیسہ چاہیے غریب آدمی کے لیے یا مڈل کلاس، آپ کا ایک بچی باہر نکلتا ہے، کہتا ہے میں ایک کاروبار شروع کرنا، اس کو کوئی کون قرضہ دیتا ہے؟ تو بینکنگ ریفارم کی ضرورت ہے تاکہ اس کو سٹارٹ اپ کے لیے قرضہ مل سکے۔ یہ بڑی 100 یا 200 کمپنیوں کو 4 یا 5 بلین ڈالر کا ٹرف دے دینا۔ ٹرف، وہ آپ کو یاد ہوگا، ایک قرضہ دیا تھا، سرکار 8% کے اوپر ڈالر لیتی ہے۔ جب سرکار اس کو ایڈمنسٹر کرتی ہے، یعنی لوگوں کو دیتی ہے، صوبوں کو بھی دیتی ہے، تو اس کی قیمت 12-13% ہو گئی ہوتی ہے ایڈمنسٹریشن کاسٹ۔ یہ جو ساری باتیں آپ بتا رہے ہیں، یہ اگر مسلم لیگ نون ایک پلان کی صورت میں لوگوں کے پلان سامنے کی شکل میں ہی لائیں گے نا۔ میں آپ کے پلان کے مختلف خاکے، کیونکہ یہ پروگرام ہے چھوٹا، تو اس میں خاکے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ پہلا خاکہ یہ ہے کہ یہ ایک غریب آدمی کے اوپر سینٹرڈ ہمارا اکنامک پلان ہوگا۔ دوسرا خاکہ یہ ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے بزنسز 50 لاکھ سے 1 کروڑ سے 60 لاکھ سے شروع کر سکتے ہیں، کریٹو بزنسز، آئی ٹی کے حوالے سے نئے بزنس جو ہیں، یہ ہمارا اکنامک پلان ان لوگوں کی وہ جو سوچ ہے اس کو قید سے باہر نکالے گا، اور ان کا جو راستہ ہے وہ بلینئر بننے کا راستہ یا ایک بڑی کمپنی بنانے کا راستہ جو ہے، اس میں جو مسائل ہیں، چاہے وہ کیپٹل اویلیبلٹی کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ یہ ہے کہ مجھے گیس مل رہی ہے 1000 کی، آپ کو گیس مل رہی ہے 4000 کی، آپ میرا کیا مقابلہ کریں گے؟ کیا مقابلہ کریں گے؟ آپ میرا کر ہی نہیں سکتے ہیں، کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو یہ جو لاپ سائیڈڈنس ہے جو ہمارے ہاں ایلیٹ کیپچرز ہیں، کبھی گیس کے حوالے سے، کبھی ایکسیس ٹو کیپٹل کے حوالے سے، کبھی ریڈ ٹیپ کے حوالے سے، کبھی اجازتیں لینے کے حوالے سے، یہ سب ختم ہو جائے گا، لبرلائزیشن ہوگی ڈاکٹر زبیر صاحب، اکانومی کی۔ کیونکہ آپ اکانومسٹ ہیں تو یہ بتائیں کہ ایک عام پاکستانی شہری، اس کو تو فگرز کا نہیں پتہ ہوتا، لیکن جن لوگوں کو فگرز کا پتہ ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جو ہے ایک رپورٹ ہے، اس کے مطابق اس سال جو فائنینشیل ایئر 2023 ہے، اس میں ہم نے 13,000 ارب روپے کا قرضہ لیا، 13,000 ارب روپے، 13,000 بلین، اور اس سال جو ہمارا ٹوٹل جو قرضہ ہے وہ 60,839 ارب روپے ہو گیا، یعنی کہ 60,000 بلین سے بھی ہم اوپر چلے گئے ہیں۔ تو یہ جو اسٹیٹ بینک کی رپورٹ ہے، اگر ہمارا اتنا قرضہ بڑھ گیا ہے تو یہ تو اگلی جو بھی حکومت آئے گی 8 فروری کے الیکشن کے نتیجے میں، وہ کم از کم 5 سال میں تو یہ قرضہ آدھا بھی کم نہیں کر سکتی۔
تو پلان کیا ہونا چاہیے پھر ہمارا؟ یہ دیکھیے اسٹیٹ بینک اور پاکستان کی جو پالیسیز ہیں نا، انہوں نے ہمارے قرضے کو بہت حد تک بڑھایا ہے. ان کی پالیسی ہے کہ سود کی شرح جو ہے وہ لے گئے ہیں 22% سے بھی اوپر. یہ میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں شاید سب سے اونچا ہوگا، لیکن آج کل تو دنیا میں کہیں پر بھی اتنا اونچی شرح شاید ہی ہو، ایک یا دو ملک ہوں گے. اب بات یہ ہے کہ اس اس انٹرسٹ ریٹ کی وجہ سے پاکستان کے بجٹ میں اس سال 8,000 ارب روپے تو صرف سود کی مد میں ان لوگوں کو جا رہا ہے جنہوں نے پیسہ رکھیں گے وہاں پر بینکوں میں، یا بینک خود کما رہے ہوں گے. جب ہمارے پورے ٹیکس کی جو کلیکشن ہے، جو ٹیکس جو غریب لوگ بھی بھرتے ہیں، ہم سب بھرتے ہیں، وہ اس سود کے برابر نہیں ہے. تو جہاں پر یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ قرضہ بڑھ گیا ہے، قرضہ تو ظاہر ہے بڑھے گا دو وجوہات سے. ایک ان کی غلط پالیسی سے انٹرسٹ ریٹ اتنا زیادہ بڑھا دیا ہے، اور دوسرا اس لیے کہ ہر حکومت نے بجٹ میں اتنا بڑا خسارہ کیا. جب یہ خسارہ کرتے ہیں، اس سال بجٹ کا خسارہ جو ہے وہ ہماری جی ڈی پی کے 8.5% کے برابر ہونے لگا ہے. تو جب یہ خسارہ کرتے ہیں تو آخر وہ کہاں سے بڑھتا ہے؟ وہ قرضے کی وجہ سے بڑھتا ہے. اور ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے، تجارتی خسارہ، وہ بھی بہت بڑھ گیا. وہ بڑھ گیا ہے. تو دیکھیے آپ ہر سائڈ سے اگر آپ دیکھیں، میں یہی کہہ رہا تھا کہ جب آئی ایم ایف کا پروگرام مکمل ہو گیا، ہمارے خسارے بڑھتے جا رہے ہیں، تو یہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں بھی بڑی کمزوریاں ہیں، اور ہماری حکومتوں کی جو اکنامک ٹیم کی تھنکنگ ہے وہ اتنی کمزور ہے کہ وہ انہی کے کہنے پر چل رہی ہے اور اس معیشت کو ڈبو رہی ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں اس وقت ہم مکروز سے مکروز تر ہو رہے ہیں. یہ یاد رکھیے، مغربی ممالک کا یہ آبجیکٹو ہے کہ پاکستان کو اور مکروز کرے، بیکاز آج کل جو عالمی سطح پر آپ دیکھ رہے ہیں جو ٹینشن بڑھتی جا رہی ہے، پاکستان کو اور ان کی طرح ایجپٹ کو، ایسے ممالک کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنے کے لیے ان کو مکروز ہی رکھنا ہوگا. آپ نے پاکستان میں ایک ایسے لوگوں کو آگے لانا ہوگا جو پروفیشنلز ہوں، جو ملک کے مفاد میں آپ کو سجیشنز دیں. آپ نے یہ جب تک نہیں کیا تو یہ تو اس طرح ہی بات چلتی رہے گی اور بگڑتی جائے گی. پروفیشنل لوگ آگے آ سکتے ہیں. میں ذرا اس پہ قرضے والی بات پہ اگر آپ کی اجازت. جی، قرضہ ہے تو ادا کرنا ہے، لیا ہے تو ادا کرنا ہے. ادا کہاں سے کرنا ہے؟ آمدن سے کرنا ہے. تو آمدن تو بڑھانی پڑے گی. اگر قرضہ ادا کرنا ہے تو آمدن کیسے بڑھے گی؟ سبسڈیز دے دے کے تو نہیں بڑھے گی نا. یہ بیٹھے ہوئے ہمارے پاس ماہر معیشت ہیں، پوری دنیا میں آج تک سبسڈی کی بنیاد پہ کوئی ایکسپورٹ بیسڈ کلسٹر نہیں بن سکا. اس میں کوئی ایگزامپل نہیں ہے. ہر کلسٹر جو بنا ہے، جو ایکسپورٹ کرتا ہے، جس کے ذریعے آپ کو آمدن ڈالر میں ہوتی ہے، وہ بنتا ہے کمپیٹیٹیونیس کی وجہ سے. یعنی آپ اپنی لوکل مارکیٹ میں کمپیٹ کرنے دو لوگوں کو، برابر ان کو بولیں آئے لڑائی کریں اور جیتیں. تو جو جیتنے والا ہوگا لوکل مارکیٹ میں، اس میں ایک ایج ہوگا، ایک ایسی خصوصیت ہوگی جو کسی اور چیز میں نہیں. جب وہ اس خصوصیت کو لے کے، اس ایج کو لے کے گلوبل مارکیٹ میں جائے گا تو آپ کو جتنے ڈالر چاہیے اتنے بیچ پائے گا. ہماری کیوں ایکسپورٹ نہیں بڑھتی 22 بلین سے 28 بلین پھر اوپر نیچے؟ اس وجہ سے کہ وہ سبسڈی کی بنیاد پہ چلتی. آپ کو کہا جاتا ہے اتنی سبسڈی دے دو تو اتنی ایکسپورٹ ہو جائے گی. یہ جو ٹیکسٹائل انڈسٹری کو جو سبسڈی ملتی ہے، اگر یہ ختم ہو جائے تو ٹیکسٹائل انڈسٹری والے تو چیخیں گے. نہیں، تھوڑی دیر چیخیں گے. پھر بنگلہ دیش کی طرح آہستہ آہستہ جو انرجی انٹینسو ایریا، فار ایگزامپل آپ یہ دیکھیے، بنگلہ دیش کے پاس کیا چیز نہیں؟ کاٹن نہیں ہے اور بجلی نہیں ہے، انرجی نہیں ہے، دونوں چیزیں نہیں ہیں. انہوں نے نتیجتاً کیا کیا؟ وہ ایسی جگہ پہ گئے جہاں پہ انرجی کی کوئی انپٹ نہیں تھی. ان کی ساری جو ٹیکسٹائل کا سیکٹر ہے وہ فیشن پہ اور سٹچنگ پہ ہے، جس میں سلائی مشین جتنی انرجی لگتی ہے. یعنی کہاں 2-3% انرجی کا استعمال زر مبادلہ لانے کے لیے، کہاں پہ ہماری جو سپننگ مل ہے وہ 30% کے قریب انرجی استعمال کرتی ہے. وہ عورتوں کو بہت اس میں لے کے آئے نا. وہی امپاور تو ہوگا. یہ کہ جب آپ کہیں گے نا یار نہیں، ایک دفعہ دوبارہ سوچو، سبسڈی کی بنیاد پہ نہیں، کہ ہم ڈالر خریدنے کے لیے تو نہیں سرکار بیٹھی ہوئی نا کہ آپ ڈالر لے کر آتے ہیں تو آپ کو کچھ پیسے ہم دے دیتے ہیں کہ آپ ڈالر لیں. یہ تو کوئی طریقہ نہیں. تو آپ ایسا کریں کہ ان چیزوں میں جائیں جن میں آپ کو مہارت ہے، اور اپنی بچیوں میں پیسہ انویسٹ کریں تاکہ ان کی مہارت بہتر ہو، تاکہ آپ کی پروڈکٹیوٹی بہتر ہو،
تاکہ دنیا میں جب آپ بیچنے جائیں تو آپ مہارت، پروڈکٹیوٹی، ڈیزائن کی وجہ سے چیزیں بیچ رہے ہوں، اس وجہ سے نہیں کہ کسی نے آپ کو سبسڈی دے رکھی ہے. اس سے آپ کی آمدن جب آئے گی نا تو پھر آپ قرضہ ادا کریں گے. تو یہ پروسیس جو 1-2 سال کا ہے، اور یہ صرف ٹیکسٹائل نہیں ہے. ٹیکسٹائل تو ایک بھوت ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں ٹیکسٹائل 60 سال ہو گئے ہیں آٹوموٹیو کو ہم سبسڈیاں دے رہے ہیں. جو گاڑی 30 لاکھ کی ہم 1 کروڑ میں خریدتے ہیں کیونکہ اس کے اوپر 200% ہوتی ہے ڈیوٹی. تو آپ مجھے بتائیں کہ 50 یا 60 سال کے بعد کیوں نہیں ہم آٹوموٹیو ایکسپورٹ کر رہے بھائی؟ اگر آپ کو 30 لاکھ روپے کی گاڑی عوام کو مل رہی ہے 1 کروڑ میں، کیونکہ امپورٹڈ گاڑی کے اوپر 200% ٹیکس لگا ہوا ہے، تو آپ کیوں نہیں ایکسپورٹ کر پائے؟ اسی طرح آپ خیر آپ جتنی اگر وقت دیں گے تو میں 5-6 ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا آپ بتائیں گے اڑا دوں گا، پھر بعد میں مجھے لالن ملامت ہوگی.